بھی جانتی ہیں خدا یسوع مسیح کو۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بات کو تو دیکھیں یعقوب کے خط میں جیمز چیپٹر 2 ورس 19 میں اگر ہم دیکھیں، یعقوب کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے، شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں۔ تو یہ خدا کو جاننا یا خدا یسوع مسیح کو جاننا، یہ تو شیطان بھی جانتا ہے، بدروہیں بھی جانتی ہیں اور تھر تھراتی بھی ہیں، لیکن کیا وہ خدا کی بادشاہی میں ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو اسی طرح سے اگر ہم خدا کو صرف جانتے ہیں یا مسیح کو جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خدا کی بادشاہی میں ہیں۔ جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کو پرسنلی ذاتی طور پر اس کو نہ جانیں، اس کے ساتھ ہمارا رشتہ نہ ہو اور اس کے ساتھ ہم بات چیت کریں اس سے ایک باپ بیٹے کی طرح جب تک ہم نہ ہوں، اس وقت تک ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر خدا کی اور مسیح کی پروٹیکشن میں ہیں؟ تو ہم جب مسیح کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ خدا کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے ساتھ ان کا رشتہ ہے اور وہ اس کے ساتھ میں ایک ڈیپ ریلیشن شپ کے اندر ہیں۔ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا لوگ یہ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل لوگ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی تک وہ بھی خدا سے دور ہیں اور شیطان ان پر برابر اسی طرح سے حملہ کر رہا ہے جس طرح سے وہ دوسرے لوگوں کے اوپر کر رہا ہے۔ بالکل۔ تو یہاں پہ میں ایک بات اور چاہوں گا کہ اب اگر جب ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں تو اس وقت ہم ان بری عادتوں سے جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ ہمیں واپس جو ہے اسی جگہ پر وہ لے کر جائے، جہاں سے ہم نکلے ہیں اسی جگہ پر ہم کو وہ لے کر جائے۔ اور میں چاہوں گا کہ ایک حوالہ اگر خدا ان کے کلام میں سے ہم دیکھیں، اور یہ ہے میتھیو چیپٹر 12، متی کی انجیل اور اس کے 12 باب میں، اور اس کی 43 ورس سے میں پڑھتا ہوں۔ متی کی انجیل اس کے 12 باب میں اور اس کی 43 ورس سے، جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے اور نہیں پاتی، تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی، اور آ کر اسے خالی اور جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے۔ پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس زمانہ کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ تو جب ایک شخص جو ہے، جب وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف وہ آتا ہے، اس پر ایمان لے کر آتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو خداوند کیا کرتا ہے کہ اس کو ان بری عادتوں سے، ان بدروؤں سے، دیکھیں جہاں بھی بائبل کے اندر ناپاک روح کا، انکلین اسپرٹس کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پہ یہ وہ اسپرٹ ہے جو انسان کے اندر بری عادتوں کو لے کر آتی ہیں۔ کچھ ایسی بدروئیں ہوتی ہیں جو گونگی ہوتی ہیں، کچھ بدروئیں ایسی ہوتی ہیں جو بہری ہوتی ہیں، بہراپن لے کے آتے ہیں، کچھ بدروئیں ایسی ہوتی ہیں جو مرگی لے کر آتی ہیں۔ لیکن یہ بدروئیں، ناپاک روحیں کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بدروئیں ہیں جو انسان کے اندر طرح طرح کے گناہ، جیسا کہ ابھی ہم نے رومیو کے خط میں پڑھا ہے، یہ وہ بدروئیں وہ گناہ لے کر آتی ہیں جو انسان کے اندر بری باتوں کو پیدا کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے انسان جب اگر خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل کے اندر جگہ نہ دے، اگر وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل کے اندر نہ بٹھا لے اور اپنے دل کا بادشاہ اسے نہ بنا لے، تو کیا ہے کہ بدرو چلی جاتی ہے اور پھر اس کو جگہ نہیں ملتی ہے کہ کہاں جائے، اور وہ کیا کرتی ہے، واپس آ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں پہ خداوند یسوع نہیں ہے، وہاں پہ پاک روح نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ کیا کرتی ہے کہ واپس جاتی ہے اور اپنے سے 7 اور بری روحیں یا بری عادتیں لے کر ساتھ آتی ہے، اور اس آدمی کا حال پہلے سے برا ہو جاتا ہے۔ برادر، یہ تو بہت ہی فکر والی بات ہوتی ہے جب وہ جی بالکل، جو اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ جی بالکل، یہ تو بہت جاننا ضروری ہے، بالکل، کہ شیطان جو ہے وہ اتنا سخت ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ بالکل، جی بالکل، اور اگر ہم خدا پاک یسوع مسیح کے ساتھ نہیں چلتے، جی بالکل، تو پھر حالات خراب۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی اسلیم کہ ہمیں سب سے پہلے، ابھی ہم لوگوں کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں، جی، اور میں چاہوں گا کہ لوگ جو ہیں وہ پہلی بات یہ کہ خداوند یسوع مسیح کو وہ اپنی زندگی دیں، اس پر ایمان رکھیں کہ وہ میرے گناہوں کے لیے مرا اور اس نے میرے لیے اپنی جان صلیب پر دی۔ اس کے بعد وہ معاف کریں،
اگر کسی نے ان کا گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، تو وہ دل سے اس کو معاف کریں. بالکل. اور اس کے بعد کیا ہے کہ ایسی تمام باتیں جو ان کی زندگی میں خدا کے علاوہ رہی ہیں، کسی اور خدا کو مانتے رہے ہیں یا کسی بت پرست لوگوں کے ساتھ میں، جادو کے ساتھ، دوسری چیزوں کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے، اپنے گھر میں انہوں نے کوئی ایسی مخصوص کی ہوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو ان کو نکالیں، ان لوگوں سے جو ہے وہ رشتہ توڑیں، اور اس کے بعد خداوند سے معافی مانگیں، اقرار کریں کہ میں نے غلطی کی ہے، اور خداوند سے معافی مانگیں. اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنے ایسے تمام دیکھنے والوں کے لیے جو اس وقت بری عادتوں کے اندر شکار ہیں، وہ جاتے ہیں اور دور عادتوں کو کرتے ہیں، لیکن پھر واپس جو ہے وہ ان کی زندگی میں آ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ راج نہیں کر رہا ہے، ان کا بادشاہ نہیں ہے. بالکل. ان کا دل خالی ہوتا ہے اور بدرویں لے کر آ جاتی ہیں، اور اس طرح سے ان کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں اگر وہ تیار ہیں تو ہم ان کے لیے اس وقت دعا کریں گے. جی برادر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہمارے دیکھنے والے کے لیے آپ دعا کریں. جی بالکل. کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم ادھر ٹیچنگز کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، مگر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ دعا کریں. اور آپ دعا اگر وہ ہمارے ساتھ اس وقت رضامند ہوں، ایگری ہوں ہمارے ساتھ میں، اور ان تمام باتوں کو چھوڑیں اور خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ان تمام بری عادتوں سے جو ہے وہ جان چھوٹ سکتی ہے اور وہ رہائی پائیں گے، ان بندھنوں سے جو ہے ہمیشہ کے لیے رہائی پائیں گے. میں صرف ایک چند منٹس بالکل تھوڑا سا وقت ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ یہ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. آپ ابھی جب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاتے تو آپ یہ کہہ رہے کہ خدا پاک، میں تیری حضوری میں آ رہا ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے. اور آپ بھائی کے ساتھ ساتھ آپ دعا کریں، اور ضرور مجھے یقین ہے کہ خدا پاک ضرور آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور آپ کو رہائی دے گا. برادر پلیز. آئیے ہم مل کر دعا کرتے ہیں. ہمارے نہایت مہربان زندہ آسمانی باپ، ہم خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے اور اس گھڑی کے لیے خداوند جو تو نے ہمیں دی ہے، اور خاص طور پر خداوند ہم اس بات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے خداوندہ انسانوں کو رہا کرنے کے لیے، ان کے بندھنوں سے ان کو چھڑانے کے لیے اور شیطان کے قبضہ سے ان کو چھڑانے کے لیے خداوند تو نے اپنے آپ کو خداوندہ اس زمین پر آ کر خداوندہ ہمارے لیے دیا، اور تو نے خداوندہ ہمارے لیے موت سہی. اور آج خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ جو بھی تجھ پر ایمان لے کر آتا ہے اور جو خداوند تجھے اپنا نجات دہندہ مان لیتا ہے، خداوند تو اس کی زندگی میں کام کرتا ہے اور شیطان اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے. خداوند میں اس وقت یسوع کے نام سے خداوندہ ہر ایک اس بری روح کے، ہر ایک اس بری عادت کے جو کہ کسی بھی بہن بھائی کو اس وقت اس نے جکڑ رکھا ہے، اس نے قید کر رکھا ہے، میں یسوع کے نام سے اسے باندھتا ہوں، جھڑکتا اور حکم کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگیوں سے چلی جائے. اور خداوند ہم منت کرتے ہیں کہ خداوند تو اپنا دائنا ہاتھ ان کے اوپر رکھ. یہ لوگ خداوند جو تیرے سامنے بڑے ایمان کے ساتھ خداوندہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی خداوند دعا کو سن، اور اگر انہوں نے دوسروں کو معاف کر دیا ہے تو خداوند تو بھی ان کے گناہوں کو معاف کر دے. خداوند انہوں نے اپنی ان تمام بری عادتوں سے خداوند جو ان کی زندگی میں رہی ہیں انہوں نے توبہ کی ہے، تو خداوند تو اسے قبول کر لے اور یسوع کے نام سے انہیں آج رہائی بخش دے، ہمیشہ کے لیے خداوند رہائی بخش دے. اپنے نزدیک انہیں کر اور وہ خداوند تیرے ساتھ خداوند ہمیشہ رہیں اور تیری بادشاہی میں خداوند داخل ہوں اور کثرت سے خداوند برکت پائیں. یسوع کے قیمتی نام سے اور تیرے پاک پوتر الہی نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین. آمین آمین. برادر آپ کا بہت بہت شکریہ. جی برادر، مجھے یقین ہے کہ یہ پروگرام کے ذریعے سے خدا پاک بہت سے لوگوں کو رہائی دے گا، آمین، بندھن توڑے گا. دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے. ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ نے دعا کی، خدا پاک آپ کی دعا کو سنا اور آپ کو رہائی ملی. دوستو یقین رکھے خدا پاک یسوع مسیح میں، وہ ہے ہمارا زندہ خدا، وہ ہے ہمارا یسوع مسیح، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. آپ جہاں بھی ہیں، جدھر بھی ہیں، ہماری دعا ہے کہ آپ خوش رہیں، ہمیشہ خدا سے قریب رہیں اور خدا پاک آپ کی زندگی کو، آپ کی فیملی کو برکتوں سے بھر دے. یسوع کے نام میں
اگر ہو سکے تو آپ ہمیں خط بھیجیں، ای میلز بھیجیں اور ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے یہ پروگرام آپ کی زندگی کو فائدہ دے رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ تھوڑا سا ٹائم لیں گے یہ ای میل کے لیے، خط کے لیے یا فون کال کے لیے، ہمیں بڑی خوشی ہوگی، ہمیں بڑا انکریجمنٹ ملے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آمین۔ تھینک یو برادر۔ تھینک یو برادر، پریز گاڈ، کا بہت بہت شکریہ برادر۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ خدا پاک کی مشکل سے، ہر بندھن سے رہا کر خدا، گواہی تیری دوں، رہا کر خدا، ہر مشکل سے، ہر بندھن سے رہا کر خدا، گواہی تیری دوں، خوف انسان سے رہا کر خدا، خوف انسان سے رہا کر خدا، شیخ بے جا سے رہا کر خدا، شیخ بے جا سے رہا کر خدا، رہا کر خدا، ہر مشکل سے، ہر بندھن سے رہا کر خدا، گواہی تیری دوں، رہا کر خدا، ہر مشکل سے، ہر بندھن سے رہا کر خدا، گواہی تیری دوں، سستیوں کاہلی سے رہا کر خدا، سستیوں کاہلی سے رہا کر خدا، کم یہ محبت سے رہا کر خدا، کم یہ محبت سے رہا کر خدا، رہا کر خدا، ہر مشکل سے، ہر بندھن سے رہا کر خدا، گواہی تیری دوں، رہا کر خدا، ہر مشکل سے، ہر بندھن سے رہا کر خدا، گواہی تیری دوں۔ تیرا کلام میں سناؤں اور نہ شرماؤں، تیرا کلام میں سناؤں، میں انجیل سناؤں، سب کو بتا